بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی کسی قسم کی خواہش نہیں کی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مچھلی کھانے کا دل کیا تو انہوں نے اپنے غلام یرکا سے اظہار کیا کہ آج میرا مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے۔ وہ غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی وفادار تھا، آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بعد میں کہا کہ رہنے دو، ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے 8 میل دور جانا اور 8 میل واپس آنا۔ کہا کہ چھوڑو یرکا، اگر یہاں قریب سے ملتی ہوتی تو ٹھیک تھا، اور اب اتنی دور مچھلی لینے کے لیے جانا مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام یرکا کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی کسی قسم کی خواہش نہیں کی۔ مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کئی سال گزر گئے ہیں، انہوں نے کبھی بھی کسی قسم کی خواہش نہیں کی۔ آج تو انہوں نے خواہش کی ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ ان کی خواہش کو پورا کیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ظہر ادا کرنے کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ اس غلام کو یہ معلوم تھا کہ آپ کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں اور انہیں وہاں پر لیٹ ہو جائے گی، تو جناب یرکا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ظہر ادا کی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر ایک گھوڑے پر سوار ہو کر نکل گئے۔ وہ گھوڑا عربی نسل کا تھا، اس کے لیے 8 میل کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ چند ہی دیر میں وہاں پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر یرکا نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور اسی وقت واپس روانہ ہو گیا۔ تو نماز عصر سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو غلام کہتا ہے کہ میں نے اس گھوڑے کو ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا، اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے، کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لیں۔ تو جب اس کا پسینہ خشک ہو گیا تو اس کے اوپر جو گرد و غبار تھی وہ جم گئی، تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ گھوڑا کہیں دور سفر پر گیا ہے۔ تو غلام نے جلدی جلدی اس گھوڑے کو غسل کروایا اور اسے پھر ٹھنڈی چھاؤں پر باندھ دیا۔ غلام کہتا کہ اللہ پاک نے آپ کی خواہش کو پورا کر دیا، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے، بس تھوڑی ہی دیر میں مچھلی پکا کر لے کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور گھوڑے کی طرف چل پڑے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا۔ تو اس کے بعد آپ اس گھوڑے کے کان کے قریب آئے تو اس کے کان کا ایک پردہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ اس کے کان پر گرد و غبار جمی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے یرکا، باقی تو تم نے سارا ہی گھوڑا دھو دیا، مگر تم نے یہ اس کے کان کے نیچے سے جو گرد و غبار لگی ہوئی ہے یہ نہ صاف کر سکے، یہاں پر تم نے پانی نہ بہایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میں نیچے زمین پر بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے یرکا، ادھر آ، بیٹھ یہاں پر، مجھے تیری محبت میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ دیکھنا کہ اگر یہ گھوڑا بروز قیامت اللہ کے حضور پیش ہو کر یہ کہہ دے کہ اے مالک مولا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک خواہش کے لیے مجھے 16 میل کا سفر طے کروایا، تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس یہ تو اتنی نیکیاں بھی نہیں ہیں، میں تو روزانہ یہی دعا کرتا ہوں کہ اے مالک مولا، میری نیکیاں اور میری برائیاں جمع کر کر مجھے معاف فرما دینا، تو میں کس طرح اللہ کے حضور یہ جواب دے ہوں گا؟ تو جناب یرکا فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کی وفات پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا اس دن میں رویا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے یرکا، اس گھوڑے کو تھوڑا سا اور اضافی چارہ ڈال دے اور یہ جو مچھلی ہے اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دے، اور ان سے کہنا تیری اور عمر کی بخشش کے لیے اللہ پاک سے دعا طلب کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بخش دے۔ تو یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کے حضور میرے لیے بخشش کی دعا طلب کرنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی عطا فرمائے۔